اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو صبر و قرار جاتا ہے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہاتی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم، پھر اس کے بعد موت کا منظر سے ایک واقعہ سنیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اور ویڈیو کو ابھی سے لائک کیجیے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ وہ آپ کو سناؤں گا۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں۔ یہاں آپ کے بیچ میں ممبر آپ پارلیمنٹ بن کے نہیں کھڑا ہوں، بطور شاعر کھڑا ہوں، اور میں چاہتا ہوں شاعر اپنی عوام سے، اپنے چاہنے والوں سے جس طرح گفتگو کرتا ہے وہ موڈ مجھے دکھائی پڑنا چاہیے، سنائی پڑنا چاہیے۔ میں پڑھتا ہوں ایک مطلع اور ایک شعر۔ بہت عمدہ، بہت کہ عمدہ۔ جیت کا سب خمار جاتا ہے۔ میرے شاعر دوست بھی کافی دن بعد آج مل رہے ہیں۔ معین شاداب صاحب، انجم اپی، ماجد بھائی، ابرار کاشف صاحب، سجاد جھنجھٹ صاحب، باقی جو بچ گئے ہوں، چچا سلیم ہمارے بیچ میں نہیں رہے، یہاں سے چلے گئے ہیں شاید، وہ نظر نہیں آئے مجھے، زندہ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ ان کی عمر بہت لمبی کرے، وہ بڑے شاندار آدمی ہیں۔ بس دیکھو ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے نامپلی میں کھڑا ہوں نا، تھوڑا سا چوک گئے آج آپ لوگ، اگر تھوڑا سا نہ چوکے ہوتے تو آج ہمارے بیچ میں ایک کیبنٹ منسٹر بیٹھا ہوا ہوتا۔ بس تھوڑا سا چوک گئے آپ لوگ، بس تھوڑا سا چوک گئے، یہ چوک ہو گئی۔ چلیے اللہ کچھ بہتر کرے گا۔ جیت کا سب خمار جاتا ہے، جیت کا سب خمار جاتا ہے، وقت نشہ اتار جاتا ہے، وقت نشہ اتار جاتا ہے۔ اور حیدرآباد والوں، کیا بات، جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، چپ رہوں تو وقار جاتا ہے، چپ رہوں تو وقار جاتا ہے۔ اور رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، دنیا کے اس کونے سے دنیا کے اس کونے تک نشانے پر ہم کھڑے ہیں، لیکن ایک شعر پڑھتا ہوں حیدرآباد والوں کہ رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں تیرا وار جاتا ہے، رائے گاں تیرا وار جاتا ہے، اور تیری فرعونیت بھی دیکھے گی۔ اب تک جو لوگ خاموش ہیں میں انہیں بھی پکارتا ہوں اور شعر پڑھتا ہوں کہ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، کون دریا کے پار جاتا ہے، کون دریا کے پار جاتا ہے۔ اور آ جائے، اب تو آ جائے آسمان سے مدد، میری اس دعا میں شامل ہوئیے گا کہ اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو صبر و قرار جاتا ہے، اب تو۔ چلیے دوستو موت کا منظر کتاب سے قصہ ہارون رشید بادشاہ کا لڑکے کا سنتے ہیں، جو کہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 اگر آپ نے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھیں۔ چلیے پارٹ 2 شروع کرتے ہیں۔ اور ہفتہ کے دن اس کی تلاش میں نکلا، وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا، میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا
تو اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی۔ میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے ہفتہ کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے اس طرح چھپ کر کے کہ وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گاڑا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درم دینا چاہا۔ اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درم کا کیا کروں گا، اور 1 درم اور 1 وانق لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے ہفتہ کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا۔ ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانہ جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچایا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ بس اس نے سر ہٹا لیا اور کہا، میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ میں نہ پڑ۔ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کے تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابوبکر صدیق کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے سانس تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری پگڑی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون الرشید بادشاہ تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکہ کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دیں، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اس طرح ایک کے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المؤمنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ، ذرا سا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے۔ دوستو، آئندہ قصہ آپ پھر دوسری ویڈیو میں سنیں گے، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔